کمزور پڑتا جا رہا ہے، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انسان جب کسی بڑے منصب پہ پہنچتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ کمال ہے کہ یہ جس پوزیشن پہ بھی ہوئے انہوں نے یہ رشتہ قائم رکھا۔ علمدار صاحب ایک متحرک جرنلسٹ لیڈر ہیں، RIUJ کے عہدیدار رہے، پریس کلب کے عہدیدار رہے اور پیپلز پارٹی کی بیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ گورنر صاحب نے علمدار کی اس موقع پہ والدہ کی جو رحلت ہوئی اس کو اپنا غم سمجھا اور اس غم کو بانٹنے کے لیے آج یہاں تعزیت کے لیے یہاں علمدار صاحب کے ساتھ آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ تو پہلے ہم فاتحہ کر لیتے ہیں، بعد میں گورنر صاحب۔ میں درخواست کروں گا جوائنٹ سیکرٹری شرحال گندئی صاحب سے کہ وہ گورنر صاحب کو باضابطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ یہاں پہ تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ علمدار ہمارے بڑے ہی متحرک ساتھی ہیں، اور چاہے وہ صحافت ہو یا چاہے وہ ہماری جو پریس کلب کی سیاست ہے اس میں ان کا ایک نمایاں کردار ہمیشہ نظر آتا ہے۔ اور ماں تو ایک ایسی چیز ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ، اور اس کا کوئی عمل بدل نہیں ہے۔ خدا کی ذات ان کو یہ جو ایک بڑا صدمہ ہے وہ برداشت کرنے کی ہمت دے، اور اللہ پاک اماں جی کے جو درجات ہیں وہ بلند کرے۔ کنڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جیسے کہا اتنے بات کر دی اس کے بعد بات رہتی نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو فوکس رکھا ہوا ہے، اور اس پہ ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ ظاہر ہے آپ جہاں سے اٹھے ہیں اور اللہ پاک نے ایک آپ کو عزت اور ایک مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید آگے ترقیوں سے نوازے۔ آپ کا امن کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں قائد سے کہوں گا کہ قائد جی مائک از یورز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی محترم بٹ صاحب، اسٹیج بیٹھے میرے دوستوں اور پریس کلب کے میرے جو دوست احباب، السلام علیکم۔ ایکچولی میں آیا تو علمدار صاحب کے والدہ کی فاتح خوانی پہ تھا، اور میری کوشش رہتی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام آباد کا وزٹ ہوتا ہے اور خدا نہ کرے کوئی ایسی غم کی بات ہو، اور خوشی کے لیے تو بندہ ہمیشہ آتا رہتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو ہے وہ تعلق جو ہمارا، اور خاص کر ہمارے پارٹی کے بیٹ رپورٹر تھے، بڑا اچھا ہمارے تعلق رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ سیاستدانوں کا اور میڈیا کا تو جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ ہمارا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر دوریاں ہو جائیں اور پھر اپوزیشن میں نزدیکیاں ہوں، تو ایسا ایک ہو کم از کم حکومت اور اپوزیشن میں بندہ برابر ہی رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ باتیں بھی کرنی ہیں، تو ابھی ریسنٹلی میں بھی آج ہی محترمہ شہید کی برسی سے لاڑکانہ سے واپس آیا، اور کل بھی آپ نے پارٹی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری صاحب کا، آج بھی انہوں نے لاڑکانہ میں پریس کلب میں جا کر ایک وہاں پہ ٹاک بھی کی۔ اور جو سیاست کے اوپر جیسے بٹ صاحب نے کہا، تو ہماری ہمیشہ یہ ہماری ایک سوچ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ہماری، کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ سیاسی جو فیصلے ہیں یا سیاست کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ سیاسی طور پر ہی حل ہوں، اور سیاسی طور پر ہمیشہ حل ڈائلاگس اور نیگوسیشن سے ہوتی ہیں، اور ہماری پوری کوشش رہی ہے، ابھی بھی رہی ہے، ماضی میں بھی رہی ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہماری پچھلے 16 مہینے کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ہم نے کوشش کی اپنے اتحادی جماعتوں کو بہت ہی مشکل سے کنونس کر کے ہم نے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بٹھایا، PTI کے ساتھ خاص کر، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ مذاکرات کس طرف گئے، اور پھر انہوں نے کیا 9 مئی ہوئے اس ملک میں، باقی چیزیں ہوئیں، اور پھر دوبارہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے دیکھیں ماضی میں ٹھیک ہوئے یا غلط ہوئے ہیں،
لیڈرشپ جیلوں میں گئی ہیں, انہوں نے کیس بھگتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ گئی ہے, PMLN کی لیڈرشپ گئی ہے, لیکن کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیلوں میں گرفتار ہیں تو ہم جا کر اداروں پہ حملہ کریں, ریڈیو اسٹیشنز پہ حملہ کریں, چھاونیوں پہ حملہ کریں, اپنے شہداء کے یا اپنے ہیروز کے جو ہمارے مونومنٹس ہیں, مجسمے ہیں, ان کو جو ہے ہم ان کی بے حرمتی کریں. یہ چیزیں پالیٹکس میں نہیں ہونی چاہیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم GHQ پہ حملہ کرتے ہیں یا کچھ اور چیزیں کرتے ہیں. محترمہ شہید کی شہادت ہوئی, پورے پاکستان میں ورکر نعرے لگا رہے تھے کہ پاکستان نہ کھپے, جیسے کل بھی جلسے میں بات ہوئی, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں پاکستان کھپے. ہم نے سیاست کا سیاسی حل نکالا, ہم نے ایک جدوجہد کی, ہم نے اس سسٹم میں رہ کے ہم نے وہ حل نکالا, اور آج آپ دیکھیں کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے دوسری دفعہ جمہوری طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کو پاکستان کا صدر بنایا, اور ان کو اعزاز حاصل ہے کہ دوسری دفعہ جو ہے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن رہے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل چیزیں جو ہیں ہمیشہ پالیٹکس کی چیزیں پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہیں. پارلیمنٹ ایک فورم ہے جہاں پر سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, رستہ نکالتی ہیں, اور پھر چیز ہوتی ہے. لیکن جب اگر آپ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر آپ گیلا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ اور ہمارے ساتھ اور ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, میں نے پیپلز پارٹی کے متعلق بتایا, PMLN کے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. باقی آج کل جو نئے لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو نام PTI نے دیا ہوا ہے کہ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں, ان کے نئے رہبر اور رہنما بنے محمود خان چکزئی صاحب, ان کے والد صاحب نے کتنے سال جیل گزاری, غالباً 30 یا 32 سال انہوں نے جیل گزاری. آپ باقی دیکھیں جی ANP کی لیڈرشپ کو دیکھیں, باچا خان نے کتنی جیل گزاری, مطلب ہے کہ محترمہ شہید نے کتنی جیل گزاری, زرداری صاحب نے 14 سال جیل گزاری, میاں نواز شریف, شہباز شریف, سب نے ایسی جیلیں گزارے. لیکن کسی جماعت نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر جو ہے پاکستان کے خلاف بات کریں, پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملے کریں, چیزیں کریں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ابھی میں تھوڑا خیبر پختونخوا کی طرف بات کروں گا. ایک ایسا صوبہ جو اس وقت وہاں پر PTI کی حکومت ہے, اس وقت صوبے میں دہشت گردی کی صورتحال ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں. اس وقت جو ہے ہمیں وہاں پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کے ذریعے صوبے میں امن و امان جو ہے وہ قائم کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس وقت, میں افغان ریفیوجیز نہیں کہوں گا کیونکہ افغان ریفیوجیز کا ٹائم اس وقت گزر گیا. اب افغان اللیگل امیگرینٹس ہیں, وہ افغان اللیگل امیگرینٹس کو جو ہے اپنے ملک واپس جانا چاہیے. ہم ان کو دوبارہ بالکل ویلکم کریں گے, آئیں, ہر دم آئیں, لیکن لیگل پروسیس کے ذریعے ہیں. کسی نے اگر پڑھنا ہے تو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئیں, ہیلتھ ویزے پہ آئیں, ٹورزم ویزے پہ آئیں, بزنس ویزے پہ آئیں, لیگل ویزے پہ آئیں اور پھر آئیں. یا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے لوگ پھر رہے ہیں اور ان کے پاس ویزا نہیں. کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جسے پاکستانی شہری جا کر اس طریقے سے رہ سکتا ہے؟ تو پھر ہم باقیوں کو بھی اجازت دے دیتے ہیں رہنے کی. لیکن پاکستان کا کوئی شہری بھی کسی ملک میں نہیں رہ سکتا بغیر ویزے کے, تو ہم کیسے اجازت دیں؟ اور پھر انفارچونیٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ پاکستان میں جب بھی دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے, چاہے پولیس ٹریننگ اسکول ڈی خان میں ہوا ہے حملہ, چاہے ہمارے کیڈ کالج وانا میں حملہ ہوا ہے, چاہے ہمارے پولیس اپنا FC ہیڈ کوارٹر وانا اپنا پشاور پہ حملہ ہوا ہے, فوج کے ہمارے کانوائی پہ حملے ہوتے ہیں, پولیس پہ حملے ہوتے ہیں, FC پہ حملے ہوتے ہیں. اور جب ہمارے فتنۃ الخوارج مارے جاتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں افغان باشندے شامل ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ افغانستان کے سارے لوگ برے ہیں یا سارے لوگ اچھے ہیں, تو اگر وہ شامل ہیں تو ہمیں بھی مسئلہ ہے کہ ہم کیسے اس پہ وہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے یا یہ برا ہے. لہٰذا ہم نے بار بار افغان حکومت کو بھی, پاکستان کی ریاست نے یہ باتیں کی ہیں کہ اپنی سرزمین ہندوستان کو اور اسرائیل کو استعمال نہ کرنے دیں. ہم نے اپنے ثبوت مختلف فورمز پہ ان کو دیے ہیں. پھر اپنے دوست ممالک کے کہنے پر ہم ترکیہ میں بھی اور قطر میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ثبوت دیے ہیں. لیکن وہ اگر ماننے سے انکاری ہیں اور وہ اگر کہیں دن دہاڑے آپ کہیں کہ جی یہ چیزیں ہم نہیں مانتے اور وہ چیز ہم نے ثبوت دیے ہیں, تو اس کا کیا حل ہے؟ آپ دیکھیں روزانہ بارڈر پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں افغانستان کے ساتھ, اگر وہ انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ چیزیں, ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم انڈیا کو 4 دن میں سبق سکھا سکتے ہیں, انڈیا کو اگر ہم 4 دن میں شکست دے سکتے ہیں, جو کہتا تھا, جس کو بڑا غرور تھا اپنی فوج پہ, اپنے ریزروز پہ, اپنے اسلحے پہ, اپنے جہازوں پہ, اپنے کیا کیا چیزوں پہ, لیکن جس طریقے سے ہم نے ان کو جواب دیا ساری دنیا نے دیکھا. اور اسی کا آج نتیجہ ہے کہ آج دنیا آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہے, آج دنیا آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہے, آج دنیا آپ کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنا چاہتی ہے, آج دنیا کہتی ہے کہ آپ آئیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے
کہ ہر مہینے تقریباً کوئی نہ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کل پرسوں ہمارے پاس UAE کے پریزیڈنٹ آئے, اس سے پہلے ہمارے پاس انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ ہیں, پھر جارڈن کے ہیں, ایران کے ہیں, باقی ممالک کے ہیں. آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب جس طریقے سے بیرون ممالک کے دورے کرے, ریسنٹلی فیلڈ مارشل صاحب نے جو سعودیہ کا دورہ کیا, اس سے پہلے پرائم منسٹر کو دیکھیں جو وزٹ کیوں رہے. پہلی دفعہ ہماری جو فورن پالیسی جس طریقے سے چل رہی ہے, انڈیا میں جنگ جیتنے کے بعد جس طریقے سے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب نے وزٹس کیے, پاکستان بھی اس پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمانی ڈیلیگیشن لے کے دنیا کے پاس گئے. تو جس طریقے سے ہم نے جنگی میدان میں انڈیا کو شکست دی, ہمیں سفارتی میدان میں بھی شکست دی. آج آپ دیکھیں کہ US پریزیڈنٹ ہر دوسرے دن تیسرے دن پاکستان کی تعریف, فیلڈ مارشل کی تعریف کی, ان کے انہوں نے دفاع جس طریقے سے پاکستان کا سنبھال, جس طریقے سے انڈیا کو جواب دیا. آج آپ کے دنیا کے, آج ہی میں دیکھا تھا ٹیلی گراف اخبار میں جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف ہوئی, اس سے پہلے فائنینشیل ٹائمز میں ہوئی یا مختلف ڈائجسٹ میں ان کے آرٹیکلز ہے, ان کے حق میں جو چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کا میں سمجھتا ہوں ہم ایسے موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں, ہم لوگوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ کاروبار کریں, دنیا کو ادھر بلائیں. اور جب دنیا ادھر آئے گی اور میرے صوبے میں دہشت گردی ہوگی, امن نہیں ہوگا, تو میرا کاروبار کیسے چلے گا؟ سب سے پہلے جو ہے امن و امان ہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں مائنز ہیں, منرلز ہیں, آئل ہے, آئل اینڈ گیس کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں, ہمارے پاس ہائیڈل ڈیمز بنانے کی گنجائش ہے. تو جب آپ انٹرنیشنل لوگوں کو بلائیں گے تو امن ہوگا, تو چیزیں ہوں گی. اس لیے ہم اپنے صوبائی حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ کریں, آپ افغان جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو ملک سے نکالیں. آپ یہ بات نہ کریں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں, ریاست جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں, ان کے لیے دفتر کھولیں, وہ ادھر آ کے کچھ نہ کریں. تو ایسے تو ملک نہیں چل سکتا جس طرح ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی جو ہے فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے. فوج کیوں ہمارے صوبے سے نکلے؟ آج ہمارے صوبے سے آپ فوج نکال دیں, ہم 2 دن بھی صوبہ نہیں سنبھال سکتے. ہماری بالکل کمپیٹنٹ پولیس ہے, لیکن ہم نے ان کو 13 سال میں آپ کی حکومت نے کیا دیا؟ 1% آف FCA ایوارڈ جو ہمیں پیسے ملے, ہم نے کیا ان کو اکوپ کیا؟ ہم نے ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی, ہم نے CTT یا پولیس یا ان کو اپ گریڈ کیا, ہم نے ان کو وہ اکوپمنٹس دیے کہ جو ہمارے ملک دشمنوں کے پاس ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے صوبے کو بھی یہ سوچنا چاہیے, اس خیبر پختونخوا کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ریاستی اداروں کو سپورٹ کریں, ہم وفاق کو سپورٹ کریں. ہم مانتے ہیں پچھلے CM صاحب نے جو کہا کہ وفاق نے ہمیں اتنے پیسے دینے, ایک کانفرنس میں نے کہا بالکل دینے, ہم ان کے ساتھ ہیں اس وفاق کے مقدمے میں. لیکن دلیل اور دلائل کے ساتھ مقدمہ لڑا جاتا ہے, گالم گلوچ سے مقدمہ نہیں لڑا جاتا. آپ گالم گلوچ سے مقدمہ نہیں لڑ سکتے کسی جج کے سامنے. آپ دلیل اور دلائل کے ساتھ جائیں, آپ اپنے صوبے کی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں, وفاق کے پاس جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اگر آپ کی جنون چیزیں ہوں گی. لیکن جو چیزیں غلط ہوں گی, چاہے وہ ریاست کے خلاف ہوں گی, چیزوں کی ہم کو بتائیں گے یہ چیزیں آپ کی غلط ہیں, اور آپ آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کے اوپر انہوں نے ابھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی صوبے کی, وہ سب جوڈس میٹر ہے. آپ اب کہتے ہیں کہ ہم نے پارلیمانی کمیٹی بنے اور اپنے لوگوں کو شاید اس سے نکلوانا چاہتے ہیں. تو یہ قسم کے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو پھر مجھے بتائیں پشاور کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے کس نے جلایا؟ کرنل شیر خان کے مجسمے کی بےرحمتی کس نے کی؟ وہاں پر جو ہمارے جو ہے وہ چھاونیوں پہ یا قلعے پہ حملے ہوئے کس نے کیے؟ کوئی انڈیا سے افغانستان سے لوگ آئے تھے, یہی لوگ تھے, اور آپ سے باتیں کی. لہٰذا یہ چیزیں ہوں کہ اگر آپ کی جماعت ایک شخص کے لیے جو اس ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے, جو اس وقت اڈیالہ میں موجود ہے, اور وہ روزانہ کی بیس پہ دوسرے ٹویٹ کرتے ہیں انتشار کے حوالے سے. ایک طرف آپ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, ہم نے اختیار محمود خان چکزئی اور جو ہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دے دیا. دوسری طرف آپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. تو آپ نے کون سے اختیار دیا؟ اب اللہ تعالیٰ کی شان یہ دیکھیں کہ PTI جن کو اپنی پارٹی میں کوئی شخص نہیں ملا, انہوں نے امپورٹڈ لیڈرز لا کر جو ہے, میرے ان کے لیے بڑا احترام ہے دونوں لیڈران کے لیے, لیکن آپ نے امپورٹڈ لیڈرز بلا کر اور کہا کہ جی آپ جو ہے ہماری پارٹی کی نمائندگی کریں. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ PTI والوں یہ بتاؤ کہ ایکسپائری ڈیٹ کب ہے؟ کیونکہ PTI کوئی پتہ نہیں, کسی وقت ٹویٹ آ جائے گی کہ یہ ہم نے ان کو فارغ کر دیا, ہم نے فلاں کو بنا دیا. یہی محمود خان چکزئی صاحب تھے جن کے متعلق عمران خان صاحب کیا کرتے تھے. راجہ ناصر عباس صاحب کے لیے میرا بڑا احترام ہے. ایک فائر اپنا واٹر کینن آیا اور انہوں نے کہا جی کربلا کا میدان اڈیالہ کے باہر بن گیا. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پشاور آئیں, وہاں پر آپ کی حکومت ہے, آپ جائیں. پورم ایجنسی میں 2 سال ہو گیا کربلا کا میدان بنا ہوا ہے, ادھر جا کر آپ امن و امان کی بات کریں. آپ کی وہاں پر حکومت ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ وہاں پر IG کو, CM کو, تمام اداروں کو لے جائیں, وہاں پر جو ہے سنت اور تشریح کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آئے ہم مل کر ان کے لیے کام کریں. وہاں پر تو صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی. 2 سال سے وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ اس چیز کا جو ہے بھگت رہے ہیں.
نہ ان کی دن میں 2-3 گھنٹے کے لیے ان کی ٹریفک کھلتی ہے، کانوائی آتی ہے، آئے ہم ادھر جا کر بیٹھے. لیکن یہ چیزیں جو آپ کہیں کہ نہیں صرف جو ہے آپ نے ایک شخص کے لیے پوری جماعت نے اس کی رہائی کے لیے وہ رہا، اس سے نہیں ہوگا کہ آپ اڈیالہ کے باہر جا کر جو ہے دھرنے دیں گے یا اسلام آباد بند کریں گے یا پشاور بند کریں گے. آپ اس شخص کی رہائی عدالتوں سے ہی ہونی ہے، وہ جو ہے عدالتوں سے ہوگی. عدالتیں ایک کنوکٹڈ شخص کو جو ہے جب کہیں گی کہ یہ آزاد ہے تو آزاد ہوگا. ان دھرنوں اور ان چیزوں سے چیزیں نہیں ہوں گی. اور میں اپنی صوبائی حکومت کو یہ مشورہ دوں گا آخر میں کہ آپ اڈیالہ میں اپنا سیکریٹریٹ بند کریں، آپ خیبر پختونخوا میں ہیں وہاں پر ہم امن کے لیے بات کریں، صوبے کی ترقی کے لیے بات کریں، صوبے کی خوشحالی کے لیے بات کریں. یہ نہ کریں کہ ہم اڈیالہ کے باہر روزانہ بیٹھے ہیں، ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں، آپ کے آفیسرز بیچارے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، کہ مطلب ہماری صوبائی حکومت ساری ادھر بیٹھی ہوتی ہے اور پھر یہ صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے. شکریہ، بڑی مہربانی. پچھلے ہفتے آپ کے وزیراعلیٰ، آپ کے صوبے کے وزیراعلیٰ لاہور کے پنجاب کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے صحت کے منصوبے دیکھے، انہوں نے ماحولیات کے منصوبے دیکھے، وہاں کا ڈیولپمنٹ دیکھی، امن و امان کا قیام دیکھا، قانون کی عملداری دیکھی اور پرفارمنس دیکھی انہوں نے صوبائی حکومت کی. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں وہ وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں اور آپ کے صوبے میں بھی ابھی کوئی اس طرح کا کوئی ترقیاتی اور ڈلیور اور کارکردگی دینے کا ان کا کوئی اس کے اوپر فوکس ہے. آپ کے پاس کیا تھا؟ دیکھیں وہ پنجاب کی وزٹ پہ ڈیفینٹلی 2-3 کے لیے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے چیزیں ڈیفینٹلی دیکھی کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں جو ہے ایک مثبت کمپٹیشن ہونا چاہیے. اگر پنجاب میں ایک اچھی چیز ہے تو باقی صوبوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر سندھ میں کوئی اچھی چیز ہے تو باقی صوبوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر خیبر پختونخوا میں کوئی اچھی چیز ہے تو وہ باقی صوبوں کو اڈاپٹ کرنا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں پارٹی کا ہے یا فلاں صوبے کا اور ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھی چیزوں کو ایک دوسرے کو میں سمجھتا ہوں کہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو اب دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. بیٹا چوئی صاحب کے بعد آپ میرا سوال یہ ہے کیونکہ آپ نے افغان مہاجرین کی بات کی اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور جو رپورٹ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جو افغان مہاجرین کی تعداد جنہوں نے بنا لی ہوئی ہے وہ کے پی میں ہے. آپ کے پاس ایسے اعداد و شمار ہیں کہ کتنے اس وقت انلیگل افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ کے پی میں انہوں نے بنا لی ہوئی ہے اور حکومت جو ہے کیا ان کی کچھ بنائی کر رہی ہے یا ان کو جان بوجھ کر وہاں سے ریپیٹریٹ نہیں کر رہی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ اور دوسرا آپ نے جو ساری چیزوں کا احاطہ کیا کہ وہاں پہ جتنی بھی ایک بیڈ گورننس کی آپ نے ساری مثالیں لی ہیں تو کوئی گڈ گورننس کو کہ آپ کو وہاں پہ چانسز نظر آتے ہیں یا کہ وہاں پر کوئی تبدیلی آئے گی تو پھر گڈ گورننس آئے گی؟ دیکھیں جہاں تک افغان انلیگل امیگرینٹس کی آپ نے بات کی ہے فگر میں آپ کو بہت جلد کل تک دے سکوں. کیونکہ نارملی یہ ہے کہ لوگ جا بھی رہے ہیں. انلیگل امیگرینٹس پناہ اس لیے لیے کیونکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ وائے پشاور ہی تقریباً سارے جو ہے نا وہ ان کو بھیجا جاتا ہے. افغان جو ہے ہمارے افغان ریفیوجی کا آفس ہے، میں اسے کل دوبارہ اس کی ڈیٹا لوگوں کیا پوچھیں. لیکن اس وقت اس میں ہماری صوبائی حکومت پشاور ان علاقوں میں صوبے میں سلو پروسیس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہ ہونے دیں. بیچ میں ہمارے سی ایم صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم سپورٹ کریں گے وفاقی حکومت کو اس چیز میں اور کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے صوبے بوجھ ہوگا. آج ہمارے صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہی لوگ جو ہے انہی کے ملک جو ہے اس کے اندر ملوث ہے چیزیں ہیں. لہٰذا ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو وہاں پہ کریں. گڈ گورننس کی بات ہے کہ ان کو اپنے صوبے پہ توجہ دینی پڑے گی. اب خود دیکھیں پچھلے دنوں سی ایم صاحب گئے ہیلتھ ایک ہاسپٹل میں گئے اور انہوں نے خود چارج شیٹ کیا اس شخص کو جو عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہے جس نے ہمارے صوبے کے ہیلتھ سسٹم کو تباہ کیا، نوشیروان برقی صاحب. اور اب مجھے سمجھ نہیں آتی کون صوبے کو چلا رہا ہے. انہوں نے غالباً کہا ہے کہ ان 3 افسران کو نکالا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نکلیں گے. تو مجھے جو لاسٹ انفارمیشن تھی ابھی تک وہ آفیسرس سسپینڈ یا نکالے نہیں گئے جن کو سی ایم صاحب نکالنا چاہتے تھے. تو لہٰذا اگر اس قسم کی چیزیں ہوں گی اور امریکہ سے ایک شخص ویڈیو کال پہ ہمارے صوبے کی ہیلتھ سسٹم چلا گیا جس نے اس کو برباد کر دیا ہے، اگر یہ کسی اور صوبے میں ہوتا تو آج میڈیا بھی اور پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کیا کچھ کر رہے ہوتے. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں اور وہ وہاں سے ہمارا ہیلتھ سسٹم کو چلا رہا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے ہمارے صوبائی حکومت کو باقی چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. پشاور میں بیٹھ کر گڈ گورننس پہ، ہمارے ایجوکیشن پہ، ہمارے ہیلتھ پہ، ہمارے ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا کس چیزوں کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ہاں اور ان کے جو اگر مسئلہ ہے وفاق کے ساتھ اس کو ہم کس طریقے سے اپنے جو ہمارے اگر آپ وفاق کی میٹنگ میں نہیں جائیں گے اور اپنی چیئر خالی چھوڑیں گے تو آپ کو تو کچھ نہیں ملنا. صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں امن و امان کے حوالے سے. مثلا آج تو گورنر وزیر اعلیٰ اپنے آبائی شہروں میں نہیں جا سکتے، تبدیلی مناظ صاحب میں نہیں جا سکتے. آپ کا میرا ایک ہی گاؤں ہے.
आपने कहा कि आज दहशत गर्दी हो रही है। सर जी, ये दहशत गर्दी का जो है ना, हमें 9/11 के बाद ये जो है तोहफा मिला पाकिस्तान को। मैं जो मुख्तसर सा सवाल आपके सामने, उससे ज्यादा हालात खराब थे परवेज मुशर्रफ के दौर में, इससे ज्यादा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिन नहीं जाता था खुदकुश हमले नहीं होते थे, कोई दिन नहीं जाता था कि अकरम आप क्वेश्चन पे आ जाए। क्या आप ये नहीं कहते कि जब हम ये दहशत गर्दी का इशू एक सूबाई हुकूमत पे मलबा गिराने की कोशिश करते हैं, हम अपने जो पॉलिसी साज है, फैसला साज है, उनको कई खुदा के लिए अपनी पॉलिसियों को कोई साफ शफाफ बनाए, कौम के सामने लाए, नेशनल एक्शन प्लान पर करना। शुक्रिया। देखिए, मैं आपके आखिरी से शुरू करूँगा। बिल्कुल हमें नेशनल प्लान पे मनोन अमल दरामद करना चाहिए। 2008 में हालात बिल्कुल ख़राब थे। 2008 में जब हमें हुकूमत मिली थी परवेज़ मुशर्रफ साहब से, तो हमें एक बारूदों से भरा पाकिस्तान मिला था, एक खुदकुश धमाका पाकिस्तान मिला था, एक अगवा बरे तावान का पाकिस्तान मिला था, एक पर्ची भेजने वाला पाकिस्तान मिला था, और हमें कहा गया था कि मरगले की पहाड़ी की उस तरफ जो है वो मिलिटेंट्स खड़े हैं और किसी वक्त भी इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ेंगे। स्वात में पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया जा सकता। हमारे और आपके इलाकों में जो हालात थे सबके सामने थे, लेकिन हमने एक अमन का सफ़र शुरू किया और काफ़ी हद तक हमने उस वक्त अमन व अमान बहाल किया। और फिर हमने 2013 में इन्हीं लोगों को ये सूबा हवाले किया, और आज तक इन्हीं की मुसलसल तीसरी हुकूमत है। 13 साल हो चुके हैं। तो 1% ऑफ एन, आप कहते हैं क्या 1% ऑफ NFC अवार्ड में से तकरीबन 700 अरब रुपये से ज़्यादा हमारे सूबे को मिल चुके हैं। तो हमने अपने डिफेंस के लिए क्या चीज़ की है, हमने अपनी पुलिस को किस तरह अपग्रेड किया है, हमने अपने FC को कैसे अपग्रेड किया है। हमने देखें, हमने जो फाटा जो मर्जर हुआ है उसमें जो हमने उनको पैसे देने थे सालाना की बेस पे 100 अरब रुपए सालाना का वादा था। 100 नहीं मिल रहे, 40-50 तो मिल रहे होंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि वहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम किया। क्या एक पुलिस स्टेशन अभी तक बनाया है? क्या हमने पुलिस लाइन बनाई है? क्या हमने पुलिस वहाँ पे अपग्रेड किया है? हमने चीज़ें की हैं। और जहाँ तक आप कहते हैं कि देखें, आज भी अगर सिंध में भी है, अगर बलूचिस्तान में भी है, अगर सिंध में रेंजर्स या फौज की ज़रूरत होती है तो CM बुलाते हैं कि हमारे साथ सपोर्ट करें। अगर बलूचिस्तान में होती है तो आपकी उनकी विलनेस नज़र आती है कि आज सिंध में या पंजाब में या बलूचिस्तान में उनकी विल है कि वो दहशत के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन जब आपका सूबा कहे कि नहीं, हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आप रोज़ाना की बेस पे शहादतें दे रहे हैं और जनाजे उठा रहे हैं और हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं, आप क्यों ये काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि उनका मोरल बिल्ड होगा या कमज़ोर होगा। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि हम मिलकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, सूबाई हुकूमत की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे अमन अमान कायम करने के लिए, हमारे वहाँ पर सपोर्ट के लिए। तो हम यही कहते हैं कि आप कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी चेंज करें। जब आप बोलें कि आप उन मिलिटेंट्स को दफ्तर बना के दें, आप जब बोलेंगे उनको कुछ ना कहें, आपके फॉर्मर CM खुद कहते हैं कि मैं तो भत्ता देता हूँ, तो फिर आप जब भत्ते देंगे और चीज़ें करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे तो आप उनके खिलाफ कैसे जंग लड़ेंगे, मुझे बताएं। तो यही सूरत हाल है। जब आप एक आज सूबाई हुकूमत वफाक को सपोर्ट करें, आप देखेंगे कि 3-4 महीनों में चीज़ें ठीक होती है कि नहीं होती। जी बेटा, एक मिनट। ये मेरे पठान भाई करें। सवाल मेरा वही था कि जब भी हम जो है पख्तूनख्वा में सेहत के हवाले से सवाल करते हैं हुकूमत से, जिस भी हवाले से हम सवाल करते हैं तो यही जवाब मिलता है कि NFC के हुकूमत में विफाक पर हमारा कर्जा है या दीगर जो कर्जे हैं अभी तक वो नहीं दिए। तो बीइंग अ गवर्नर ऑफ द पख्तूनख्वा या बीइंग अ सिटीजन ऑफ द पख्तूनख्वा, विफाक से क्यों मुतालबा नहीं करते कि इन लोगों को ये पैसे वापस करने? देखें, बिल्कुल देंगे पैसे। आपका मुकदमा आपका सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव लड़ता है और आपका जैसे आप जाते हैं अदालतों में तो आपका वकील लड़ता है। अब जब मेरा वकील जाके जज को गालियाँ देगा कि ये तुम्हें और भी ऐसे करोगे, देखें मैंने पहले कहा है कि आप दलील और दलाइल से मुकदमा लड़ेंगे। क्या 13 साल में हमें 1 रुपये भी नहीं मिला? 13 साल में आप मुझे बताएं कि हमने कितने हॉस्पिटल बनाए? 13 साल में हमने कौन से मेगा प्रोजेक्ट, दो बजट तो मुझे गुजर गया कि मेरे सूबाई हुकूमत ने कोई मेगा प्रोजेक्ट अपना जो है वो वफाक को ही दे कि मेरे सूबे मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे मेगा प्रोजेक्ट में सपोर्ट चाहिए। 13 सालों में मुझे बताएं, ये तो क्रिकेट के नाम पे भी आए थे वर्ल्ड कप का अपना क्लेम करने के हम जीते, हालांकि पूरी टीम जीती थी। एक मुझे स्टेडियम खैबर पख्तूनख्वा में बताएं, आप तो उस सूबे से ताल्लुक है आपका, इनके भी उस सूबे से ताल्लुक है, एक स्टेडियम बताएं जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है। एक अरबाब नया स्टेडियम है, उसका नाम तब्दील करके इमरान खान स्टेडियम रख लिया, उसके सिंह निकल आएंगे। आज तक वो भी खेलने के काबिल नहीं है, अभी शायद कंपटीशन पे आ जाए। कोई एक नया स्टेडियम बनाया है, कोई एक अस्पताल बनाया है, तो मुझे तो बता दें कि उन्होंने इन 13 सालों में क्या उनको कोई पैसा नहीं मिला, कोई स्कीम उन्होंने दी, कोई उन्हें प्रपोजल देनी थी वफाक को कि हमें ये जो है। आप मुझे 1991 में पानी का रिकॉर्ड हुआ था, 4 सूबों को पानी के वसाइल मिलने थे, पानी मिलना था।
آج سندھ نے رینی کنال بنا لی ہے، پنجاب نے جو ہے وہ تھل کنال بنا لی ہے، بلوچستان کی کچی کنال کمپلیشن پہ ہے، اور ہمارے صوبے کی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. ابھی جا کے ہمارے سی ایم صاحب نے جا کے لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ ہمیں چشمہ ریف کنال جو ہمارا بنتا تھا 91 اور آج نہریں بن چکی ہیں. پنجاب اور سندھ جو ہے وہ ایڈیشنل نہروں پہ لڑائیاں کر رہے ہیں، اور ہم اپنے پانی کا جو حصہ ہے اس کے لیے آج تک ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. تماکو کے ہمارے جو ایشو ہے سیس فنڈ کا، اس کے لیے مطلب ہے کہ چیزیں ہمارے پاس اگر امن آ گیا تو ہمارے پاس تیل اور گیس کے ذخائر ہم دے سکتے ہیں، ہمارے پاس مائنز منرل موجود ہیں، ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن اس وقت خیبر پختونخوا میں کے اندر لوگ آنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں، اگر ہم ان کو امن دیں اور کم از کم وہاں پر آ کر ہمارے جو ہے صوبے میں آ کر آ سکیں اور انویسٹمنٹ کر سکیں. ایک منٹ زاہد صاحب کاشف صاحب کے بعد آپ. سر یہ فرمائیے گا علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ آپ کا زیادہ اچھا ریلیشن کا ورکنگ ریلیشن یا افریقی صاحب کے ساتھ کون سے زیادہ اچھا ورکنگ ریلیشن؟ دیکھیں ورکنگ ریلیشن میرا کیا ہونا ہے، ہر کسی نے اپنے کام کے ساتھ کام رکھنا ہے. علی امین صاحب جو ہے اپنے کام سے کام نہیں رہتے تھے، برائے کام اس کا بڑا جو ہے وہ ہوتا تھا کہ میں برائے اپنے کام تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن برائے کے کام ان کو بہت اچھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور اگر یہ چیف منسٹر ہیں انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ دخل اندازی نہیں کی، اور آپ دیکھو گے کہ ہماری جو ہے وہ زیادہ گرما گرمی نہیں ہوتی. وہ تو روزانہ اپنی پارٹی والوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے اور اپوزیشن کو تو کہتے تھے. آج ان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ اپنی اب پارٹی میں عزت ہے، اپوزیشن تو کرتے نہیں، اپنی پارٹی میں کیا ان کی عزت رہ گئی ہے. تو ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماضی کا حصہ ہے، وہ ماضی ہے، فیوچر کی ہم بات کریں. جی زاہد صاحب. مولانا صاحب آپ نے ابھی بات کی اور کل سے بھی بات ہو رہی ہے وائلنس کے حوالے سے، 9 مئی کی بھی آپ لوگوں نے حوالے دیے، باقی بھی کل 27 دسمبر گزرا ہے. 27 دسمبر ایک ایسا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے بعد جو وائلنس ہوئی تھی پنڈی کا، پنجاب کے، کوئی بینک نہیں بچا تھا، کوئی بیکری نہیں بچی تھی، کوئی چوک چوراہا ایسا نہیں تھا جہاں پر آگ لگی تھی. 8 دن کے بعد پاکستان ٹھپے کا نعرہ لگا تھا. لوکل کورٹس نے جب میاں برادران کو محل کیا تھا اس وقت بھی پاکستان کا کوئی چوک چوراہا نہیں بچا تھا. آپ اگلوں کے وائلنس کی بات کرتے ہیں، اپنی بھی بات کریں. پنجابی میں کہتے ہیں چھاتی پہ بولے، چھانی تو نہیں بول سکتے. دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہماری پارٹی کے، دیکھیں اس وقت محترمہ کی شہادت جب ہوئی تو اس کے بعد لیڈرشپ پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس وقت ملک سے باہر تھے، آئے، جنازہ ہوا، انہوں نے پریس کانفرنس کی، پاکستان کھپے کا نعرہ مارا. اب دیکھیں جب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنے پارٹی کے ورکروں کو، ہمارے پارٹی کے ورکروں کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جا کر جی ایچ کیو پہ، یا کسی سیکنڈری لیڈرشپ نے اس کو لیڈ نہیں کیا کہ آپ جا کر جی ایچ کیو پہ جائیں، آپ جا کر کور کمانڈر کے گھر پہ جائیں، آپ جا کر پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن چلائیں، آپ جا کر اپنے جو ہے اپنے ہمارے جو شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی ان کے جا کے مجسموں کو آپ ان کی بے حرمتی کریں. یا ایسی چیز پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آئی، نہ پی ایم ایل اے کی غالباً لیڈرشپ کی طرف سے. یہ تو کہتے تھے کہ ہمیں اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. اب ابھی آپ نے علی میر صاحب کا نام لیا، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے لوگوں نے کیا ہے، خود ہی مانا تھا کہ ہمارے لوگوں نے کیا اور یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ چیزیں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہمارا ہمیشہ ریاست کے کچھ لوگوں سے اختلاف ہوا ہوگا لیکن ہم نے کبھی ریاست کے خلاف نعرے نہیں مارے. ہم نے پولیٹیکل دائرے میں رہ کر ہی، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ڈائلاگس کر کے ہی چیزیں کی ہیں، نہ کہ ہم نے ایسے جا کر ایک سائڈ پہ بیٹھ کر، اور ہم نے ہمیشہ انتشار کی بھی بات نہیں کی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل اسپیس کی بھی بات کروں گا، کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکل اسپیس ہے اس حوالے سے بڑے کنسرنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے بھی. پولیٹیکل اسپیس کہیں نہیں ہے. پی ٹی آئی اٹیلا جیل میں جا کے باہر فیکٹری لگا کے وہاں پہ اور ان کے جو چیف منسٹر کو احتجاج کر رہے ہیں. اسلام آباد میں اور پورے صوبوں میں، 4 صوبوں میں اس وقت سیکشن 144 ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی تو ایک ہیڈ لائنر 10 مئی کے بعد تو چلے گی، لیکن واپسی کے لیے جو اسپیس ہے وہ آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے. اسپیس کیسے کی جائے؟ دیکھیں پولیٹکس سے بالکل اسپیس ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر آپ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ پھر یہ چیز ہوگی. پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل جو ہے وہ حل اس چیز کا نکالنا چاہیے، اور وہ پولیٹیکل حل پارلیمنٹ سے نکلتا ہے. پارلیمنٹ پولیٹیکل جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے، وہاں پر ہی ہوتے ہیں. وہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ تو نعرے، توتیاں، باجے وغیرہ لا کے ادھر یہ کرتے ہیں، بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان کے اختیار کس کے پاس ہے. میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو مذاکرات کرنے ہیں، دوسری طرف ٹویٹ آتی ہے کہ نہیں ہم نے تو انتشار کرنا ہے. تو پہلے اختیار تو بتا دیں ان کے پاس ہے کس کے پاس اختیار. ان کے پاس اختیار ہی کسی کے پاس نہیں ہے.
ہم تو کہتے ہیں ہم نے تو دیکھیں جدوجہد کی ہے پالیٹکس. ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں. ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے 16 مہینے کی حکومت میں ان کو ٹیبل پہ بٹھایا تھا کہ آئیں بیٹھتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن آپ ان کا رویہ دیکھیں جس طریقے سے ان کا رویہ اپنے اقتدار میں تھا یا آج ان کا رویہ ہے, وہ تو پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. وہ تو خدا نخواستہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت نہ ہو, خدا نہ کرے, تو پاکستان باڑھ میں جائے. اگر ہماری حکومت ہے تو سب کچھ, اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک شخص کے لیے کہ ایک شخص ہے, اگر وہ باہر آئے گا تو بات ہوگی, وہ تردید ہوگی. بھائی اس کو تو ہم نے اندر نہیں کیا, وہ تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر ہے. اپنی سزا بھگتے گا تو باہر آئے گا. اس سے پہلے تو این آر او ملنا نہیں ہے. این آر او کے نعرے ہر جلسے میں لگاتے ہیں, تب کیوں این آر او مانگ رہے ہو؟ اپنی سزا بھگتو اور پھر اس کے بعد بات کریں گے. بہت شکریہ. میں بیٹا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ گورنر صاحب, آپ علمدار کی والدہ کی فادر خانی کے لیے آئے اور ہمیشہ ہر صافی کے غم و خوشی میں آپ شریک ہوتے ہیں. آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں. تھینک یو. شکریہ جی.